وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو ایوری ون سائننگ ان. سب سے پہلے جو ہے وہ بردرہڈ آپ کے سائن ان کرنے کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ. میں تھوڑا سا یہاں پہ کیمرہ کو ایڈجسٹ کر لوں. تو جی انشاءاللہ اسٹے ود اس, ویل بی ود یو ان جسٹ اے منٹ. بردرہڈ پوچھ رہے ہیں کہ جی اسلام پاکستان میں ٹھنڈ کیسی ہے؟ بہت ٹھنڈ ہے جی, اور یو کے جیسی ٹھنڈ ہے. ٹھیک ہے, بٹ وی آر ڈوئنگ گڈ الحمدللہ, چل میں ہیں. اور ایم اشرف اصلاحی کا نام تھا, الہی نام تھا, الہی کہنے کہ جی یو بوتھ آر ڈوئنگ گریٹ ورک, لاٹس آف لو اینڈ دعاز. اور باقی سب بھی ماشاء اللہ سلام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ. تو بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. الحمدللہ آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے جی, تو انشاءاللہ اسٹے ٹیونڈ. وی آر گوئنگ ٹو بی ود یو in just a minute. In the meantime, don't forget to share the video with your family and friends and get everybody inshallah involved so that they can all benefit from the content inshallah. اور میری اپنی آواز بھی سنائی دے رہی ہے الحمدللہ. ایمی بٹ نے پوچھا جی ماشاءاللہ یو آر بوتھ ان اسلام آباد. نہیں جی نہیں, وی آر بوتھ ان لاہور. الٹا سین ہو گیا. ضیاء بھائی یہاں پر آئے ہیں ماشاءاللہ, ہمیں وزٹ کیا ہے, تو اٹس اے گریٹ اپرچونٹی. خسرو پروین, مائی سیلف خسرو پروین فرام حیدرآباد انڈیا. اوکے. اور اسامہ اسحاق بھائی جو ہیں مدینہ سے. اسامہ بھائی آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ. انڈیا سے ضیاء بھائی ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں, بہت ماشاءاللہ, بڑی دعائیں دیتے ہیں. شاؤٹ آؤٹ ٹو آور بردرز اینڈ سسٹرز فرام انڈیا الحمدللہ. چلیں جی, میرا خیال ہے کہ ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کیا خیال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی, چلیں جی. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to yet another episode of Saturday Night Live with me Raja Ziaul Haq. And today alhamdulillah I have with me brother محمد علی فرام لاہور. ماشاء اللہ بہت اچھے ہمارے اسپیکر ہیں, ٹرینر ہیں, دائی ہیں, اور ان کے بہت سارے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے یوتھ کلب چینل پہ بھی, اور ویسے بھی ماشاء اللہ ان کا اپنا چینل بھی ہے. تو الحمدللہ آج جو ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے جی, اور ہم بات کر رہے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں. اور اس کے بارے میں بیفور وی گیٹ انٹو اٹ, پہلے ایک بات کرنا کہ کرونا وائرس اصل میں ہے کیا. بہت ساری دیکھیں اس کے بارے میں. آئی تھنک فرسٹ ٹاکنگ پوائنٹ آج کا یہ ہے کہ لرن ٹو سفٹ فرام ریئل نیوز اینڈ فیک نیوز. کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی ایسی بات معاشرے میں آتی ہے نا, تو فیک نیوز بہت زیادہ پھیل جاتی ہے. ایک دم سے لوگ کہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ نا یہ پی لیں اور وہ پی لیں اور فلاں کر لیں. مطلب بڑی ڈینجرس چیزیں لوگ ایک دوسرے کو ریکمینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کرونا وائرس سے بچنا چاہتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ آپ بلیچ پی لیں. تو دیکھیں بلیچ اللہ کے بندوں, میں کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ وہ کسی مرض کے علاج کے لیے بلیچ پینا شروع کر دے. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ریئل نیوز اور فیک نیوز کا خیال کرنا. اور یہ جو ایک چیز پھیلی ہوئی ہے چائنا سے سٹارٹ ہوا, اگر آپ اس کی پوری ہسٹری دیکھیں کہ کس طرح سے یہ چیز پھیلی, بہت سے لوگوں نے کلیم کیا کہ یہ اینیمل سے سٹارٹ ہوا, اور اس کے سمپٹم جو ہیں وہ کامن فلو سے لے کر نمونیا سے لے کر ڈائریا سے لے کر ڈفرینٹ اسٹرینڈز اس کے جو ہے نا بتائے جاتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ریپڈلی پھیلنے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. ایک اور بھی تھیوری آئی ہے کہ ایک مووی میں دکھایا گیا ہے. اچھا, 2011 کی کوئی مووی ہے, کنٹیجین شاید اس مووی کا نام ہے. اوکے. اس میں پہلے سے یہ پریزنٹ کیا گیا ہے کہ ایک وائرس پھیلے گا. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ چائنا سے پھیلے گا. رائٹ. اور ایٹ دی اینڈ آف دا مووی اس میں دکھایا گیا کہ اس کی وجہ بیٹ تھی. پتہ نہیں یہ کیا کانسپیریسی ہے, لیکن مجھے کلپ آئے ہوئے, میں وہ کلپ بلکہ نکال کے بھی ریفر بھی کروں گا لوگوں کو کہ وہ کیا مووی کیا ہے. بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ پتہ نہیں یہ بایولوجیکل وارفیئر ہے کیا ہے, بٹ اٹس آل ویری انٹرسٹنگ. تو یہ ابھی کسی نے بردر راجہ عقیل نے مینشن کیا کہ وہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ انڈینز آر سجیسٹنگ کاؤ یورین, اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا اس کے کیور کے لیے لوگ پینا شروع کر دیں. تو ظاہری بات ہے, a lot of times people will spread rumors and things like that. So we have to be careful کہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز کوئی بھی بندہ اگر ریکمینڈ کرے تو سب سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے. دیکھیں ایز مسلمس وی آر آلویز ٹولڈ دیٹ کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس نیوز آتی ہے سب سے پہلے اس کو ویریفائی کر لیں. سو اس لیے
کورونا وائرس جو بھی ایپیڈیمک پھیلا ہوا ہے، چائنا کی اتھارٹیز نے جس کو کہا کہ یہ ایپیڈیمک ہے، پوری دنیا میں ایک گلوبل کرائسس ریز کیا جا رہا ہے. WHO کے بارے نے بھی بہت کچھ اس کے بارے میں کہا ہے کہ کس طرح سے اس کی پریونشن کرنی ہے. بٹ ناؤ اف یو آر سفرنگ فرام دس، اٹ ڈپینڈز آن یور لوکیشن، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اٹ ڈپینڈز آن which people you are interacting with and things like that. ہمارا ٹاپک چونکہ ہم لوگ ہمیشہ بات کو دین کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں، تو ایک جو سوال ہم لوگوں نے اسٹارٹنگ میں ہی بات کی تھی اس کے پوسٹر پہ بھی، وہ یہ تھا کہ کیا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کیونکہ دنیا کے اوپر آیا ہوا ہے. سو اس کے بارے میں لیٹس شیڈ سم لائٹ آن دیٹ. ضیاء بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے سورہ الانعام کی ایک آیت یاد آ رہی ہے کہ عذاب کی جو شکلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن مجید میں، آئی تھنک اٹ از ورس نمبر 65. رائٹ. تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کی 3 شکلیں ہیں، یا آسمان سے، صحیح، یا زمین سے، یا یہ کہ آپس میں اسٹرائف پیدا ہوتا ہے اور لوگ آپس میں لڑتے ہیں. صحیح. تو ہو سکتا ہے یہ عذاب ہو، لیکن اس کے بارے میں حتمی طور پہ ظاہر ہے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بٹ اگر ہم پوری دنیا کی کنڈیشن دیکھیں اس وقت، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا بغاوت پر آئی ہوئی ہے، جو سچ بات ہے. پرٹیکولرلی مسلمانوں کا جو اس وقت حال ہے، یعنی جس طرح سے ہمارے معاشرے میں یہ مختلف برائیاں ہیں. ان شارٹ اف آئی ٹاک اباؤٹ ویئر آر وی ہیڈنگ، رائٹ، کرپشن، نیپوٹزم، جیسے قوم شعیب کرپشن کی وجہ سے تباہ ہوئی، سورہ مطففین پوری کی پوری اس پہ ہے. اسی طرح دیکھیں غریب کے ساتھ انجسٹس کرنا، اور امیر جو ہے اس کو جسٹس مل جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں. دین اگین یہ کتنی بڑی اللہ کے خلاف بغاوت ہے کہ امیر کو جسٹس مل رہا ہے، غریب کو جسٹس نہیں مل رہا. تو اوور آل پورے ورلڈ کی سچویشن اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ سفرنگ ہے، بہت زیادہ ٹرموائل ہے، اور اللہ کے خلاف میں سمجھتا ہوں گاڈ کے خلاف ایک بغاوت ہے، ایٹیٹیوڈس میں بھی اور ہمارے حرکات و سکنات میں بھی. تو ڈیفینیٹلی اس طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ٹیسٹ اور ٹرائلز بھیجتے ہیں انسانوں کی طرف. اور انسانوں کے اپنے کریٹڈ مسئلوں کی وجہ سے انسانوں کو پھر بیماریاں بھی آتی ہیں. بٹ ہم نے اس سے یہی دیکھنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وی ہیو ٹو ٹرن ٹو اللہ، دیٹس واٹ وی ہیو ٹو لک ٹو. اوبیسلی اگر اس سے بھی ہم سبق نہیں سیکھ رہے ان چیزوں سے، تو پھر ہم کس چیز سے سبق سیکھیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے ان شارٹ، اور یہ ڈیفینیٹلی جو ہے ایک بایولوجیکل وارفیئر کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ اس کا کنکلوژن یہی میرے نزدیک ہے کہ ہم اللہ کی طرف جو ہے وہ ٹرن ہوں. دیکھیں یہ بڑی سی بات آپ نے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ویسے جو اسکیپٹکس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یار آپ لوگوں کو نا، مولویوں کو جب بھی کوئی کلیمٹی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے آپ اس کو سیدھا اللہ پہ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے میڈیکل ریزنز کیا ہیں، یا اگر کوئی زلزلہ آ رہا ہے تو وہ ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی کلیمٹی آتی ہے، کوئی طوفان آتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کلاؤڈ موومنٹ کیسے ہوتی ہے. تو ہاؤ کین یو ناؤ جسٹیفائی کہ ایک چیز جو نیچرل فینومینا کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا اس کا ایک میڈیکل کاز ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ ہاؤ کین یو سے دیٹ اٹ از اے پنشمنٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ تو اس کی کیا ہاؤ وڈ یو ریلیٹ دیٹ؟ ضیاء بھائی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وی آر مسلمس، وی شوڈ گو بائی دا اسکرپچر. اب ہمارا اسکرپچر ایک بات کر رہا ہے اور اس اسکرپچر پہ ہمارا ایمان ہے. اس اسکرپچر میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ عذاب بھی دیتے ہیں، اور عذاب اللہ تب دیتے ہیں. دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ if you will not forbid evil and enjoin good, Allah will send such diseases upon you which you have never heard before. یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ اللہ ایسی بیماریاں بھیجے گا کہ تم نے ان کے نام بھی جو ہے وہ کبھی نہیں سنے ہوں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہماری شریعہ کی گائیڈ لائن ہی یہ ہے، اسکرپچر کی گائیڈ لائن ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے. تو ہم گاڈ سینٹرک لوگ ہیں، ہم اسکرپچر سینٹرک لوگ ہیں. اب جو اسکرپچر کو مانتا ہی نہیں ہے، جو گاڈ سینٹرک ہے ہی نہیں، وہ پھر چیزوں کو ظاہر ہے سائنٹیفکلی دیکھیں گے اور ایک سیکولر پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے. تو ٹھیک ہے سائنٹیفک ریزننگ ہوتی ہے چیزوں کی، ظاہر ہے زلزلوں کی ایک سائنٹیفک ریزننگ ہے، سونامی کی سائنٹیفک ریزننگ ہے، بٹ دیٹس فار ہیومینٹی کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے. بٹ ظاہر ہے کہ وہ آؤٹ کم کس چیز کا ہے، ہیومینٹی کے سنس کا، یہ ہمیں اسکرپچر بتا رہا ہے. سورہ روم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسانوں کے سنس کی وجہ سے جو ہے وہ فساد مچ گیا، یعنی سمندروں میں. جی بالکل، اور اس کی وجہ سے پھر زلزلے آتے ہیں. تو وی ول گو بائی اسکرپچر، سمپل ایز دیٹ. اور یہی تو ایمان لانا ہے اور اسی سے ہم نے سبق سیکھنا ہے. میں اپنی آڈینس کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ
دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے سائنس کے اندر نا, سائنس آپ کو چیزوں کا ہاؤ ضرور بتاتی ہے کہ ہاؤ تھنگس ورک, لیکن سائنس کا جو ایریا ہے نا وہ وائی تھنگس آر دا وے دے آر, یہ ایریا سائنس کا ہے ہی نہیں سرے سے. مثلاً دیکھیں امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ نے امیجن کریں لٹرلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الرعد کے اندر ذکر کیا ہے کہ اباؤٹ یہ جو بجلی گرجتی ہے اور جو بادل چمکتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جو بجلیاں گرتی ہیں اور جو بادل گرجتے ہیں یہ اصل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ ذکر سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس ٹائپ آف ریممبرنس. اچھا دیکھیں اب کوئی سائنٹسٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھو بھی بات سنو, آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ دیکھو آج سائنس اتنی ترقی کر گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب کلاؤڈز کی موومنٹ ہوتی ہے اور وہ آپس میں اسٹیٹک الیکٹریسٹی بلڈ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھنڈر ہوتا ہے اور لائٹننگ ہوتی ہے اور بلا بلا بلا. اوکے گریٹ, وی ایکسپٹ اٹ. ناؤ لسن ٹو دس. امیجن کریں کہ 2 چونٹیاں ہیں, بلکہ چونٹیوں کی پوری پاپولیشن ہے, ٹھیک ہے, وہ چونٹیوں کی جو پوری پاپولیشن ہے وہ سمجھے کہ سپر جینیس ہو گئے, بہت انٹیلیجنٹ ہو گئے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان میں سے 2 چونٹیاں جو بڑی سائنسدان ہیں وہ کہتی ہیں یار ایسا کرتے ہیں کہ انسانوں کے اوپر نا کچھ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. تو وہ ہمارے ٹیبل پہ یہاں آ جاتی ہیں اور وہ جہاں پہ نا آ کے ایکسپیریمنٹس کرتی ہیں کہ جو انسانوں کے منہ سے یہ ساؤنڈ ویوز ایمٹ ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں. تو وہ جی پتہ کرتے ہیں کہ جی 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ ایک بندہ کچھ بات کر رہا ہے کچھ بات کر رہا ہے, تو وہ اب دونوں کا ڈیٹا انالیسس کر رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو ساؤنڈ ویو تھی اتنی فریکوینسی پہ تھی, اتنے میگا ہرٹز پہ تھی, اس کا یہ ایمپلیٹیوڈ تھا, یہ تھا, وہ تھا, سارا ڈیٹا انالائز کر کے وہ اپنے قوم کے پاس واپس لے جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ہم لوگوں نے ڈیٹا انالیسس کیا ہے اباؤٹ دیز 2 ہیومن بینگز جن کے منہ سے ایک انرجی, ایک ساؤنڈ انرجی ایمٹ ہو رہی تھی, ہم نے آج وہ سارا ڈیٹا گیدر کر لیا. بالکل ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ ڈیٹا تو ان کے پاس آ گیا, کیا وہ چونٹیاں یہ بتا سکتی ہیں کہ ان دونوں شخص جو تھے جو بات کر رہے تھے ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہہ رہا تھا, دوسرا بندہ گالیاں نکال رہا تھا. They cannot tell you that. مطلب they cannot tell you why they were speaking or what was going on. Yes, they can tell you scientifically کہ یہ چیزیں ڈیٹا انالیسس ہو گیا, لیکن وہ تھا کیا یہ تو نہیں بتا سکتے. بالکل اسی طرح سے جس طرح تھنڈر کی مثال اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن مجید میں, we can tell you how it's working, but what exactly is going on we don't know. جس طرح یہ مرغا بولتا ہے, اب ہمیں پتہ ہے کہ جب مرغا بولتا ہے اس نے کوئی اینجل دیکھا ہوتا ہے, جب گدھا بولتا ہے اس نے کوئی شیطان دیکھا ہوتا ہے. اب پوائنٹ از کہ آپ مرغے کی زبان جس دن آپ سیکھ جائیں اس دن ہمیں بتا دیجیے گا کہ نہیں یہ بات کیا ہو رہی ہے. اسی طرح سے جب بھی کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز یا کلامٹیز یہ والی چیزیں آتی ہیں وی انڈرسٹینڈ دا پروسیس بیہائنڈ اٹ, لیکن وہ ٹائم اینڈ پلیس ہی کیوں چنا گیا تو یہ تو چیز اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے نا. تو دس از بیسکلی وٹ آئی وڈ سے ٹو آور سائنس کے زیادہ دیکھیں لمیٹیشنز اتنی زیادہ ہیں کہ ابھی تک ہمیں یہی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ڈائمینشنز کتنی ہیں. ہم تو 3 ڈائمینشنل کریچرز ہیں, ابھی 4 ڈائمینشن ہے, 5th ڈائمینشن ہے, اب 7 ڈائمینشنز کا کانسیپٹ آیا ہوا ہے. وی کانٹ سی ایون ان 4th ڈائمینشن. اور دوسری بات کہ ہمیں تو یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ الیکٹران کس نے دیکھا ہے ایکچولی, کوارکس کس نے دیکھے ہیں ایکچولی, ٹھیک ہے, وہ دریافت تو کیے. تو ہماری لمیٹیشن, ہمارے ساؤنڈ کی لمیٹیشن آپ دیکھ لیں, 20 ہرٹز to 20,000 ہرٹز جو ہے وہ ہماری وہ فریکوینسی ہم سن سکتے ہیں. تو کس بات پہ ہم ڈینائی کرتے ہیں غیب کا, ہم اسکرپچرز کو کس بیسس پہ ڈینائی کر رہے ہیں, جبکہ ہمارے پاس ایویڈنس ٹو ڈینائی وہ اس لیول کا ہے ہی نہیں ابھی. ٹھیک ہے, ایک چیز ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ اس چیز کو ڈینائی کر دیں. تو مسئلہ یہاں اپروچ کا ہے. جو اپروچ ہے نا اس اپروچ میں ایروگینس ہے کہ نہیں چونکہ اسکرپچر کہہ رہا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے اور مولویوں کا مذاق اڑانا ہے. بات اصل میں ہے کہ اسکرپچر اگر ایک بات کر رہا ہے اور بڑی سیریس بات کر رہا ہے کہ تمہاری کرپشن کی وجہ سے یہ آؤٹ کم ہے. اب جیسے آپ گلوبل وارمنگ کا ہی ایشو اٹھا لیں, کسی نے کہا جی کہ گلوبل وارمنگ کیوں آتی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اتنے مرسیفل ہیں تو وائی گاڈ از پنشنگ ہز ہیومن بینگز اور یہ وہ. تو میں نے اسے کہا کہ سپوز دیر از نو گاڈ, اب بتاؤ تمہارے پاس کیا نیریٹو ہے کہ گلوبل وارمنگ کیوں ہے. الٹیمیٹلی یہ ماننا پڑا اس سے کہ آبویسلی ہیومن بینگس کی اپنی وجہ سے CFC گیسز ہیں وہ ایمٹ ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کاز ہو رہی ہے, درخت کاٹے جا رہے ہیں. تو جو بیلنس اللہ نے اسٹیبلش کیا تھا, جو میزان اسٹیبلش کیا اللہ نے, ریسورسز ایک خاص مقدار میں ہے ہر چیز, اس میں جب ڈسٹربنس آئے گی
تو ظاہر ہے کہ پھر نیچرل کیلیمٹیز بھی آئیں گی, اور وہی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. اللہ روک بھی سکتے ہیں, لیکن اللہ ریمائنڈ کرانا چاہتے ہیں ہیومن بینگس کو کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے, سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں ورس 44 میں کہ اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ باقی بھی لپیٹ میں آتے ہیں اس چیز میں. تو میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستانیوں کی جو اللہ معاف کرے حرکتیں, کیونکہ ہم تو پاکستانی ہیں, جس طرح یہاں پہ اینیملز کے اوپر جو ہے وہ دیکھ لیں ظلم ہوتا ہے, آپ ایک عام گدھا گاڑی چلانے والے کو دیکھ لیں کہ وہ گدھے پہ کتنا ظلم کرتا ہے, اسی طرح گھوڑا ٹانگے والے کو دیکھ لیں, بکروں کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اتنی کیئر نہیں کی جاتی. وہ حدیث بھی ہمیں یاد آتی کہ ایک عورت نے بلی کو بند کیا تھا اور اس کے بعد نہ فیڈ کیا نہ باہر جانے دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید کی کہ اسے عذاب ہوگا جہنم کا. تو اتنا کچھ غلط چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. میں نے صرف اینیملز کی بات کی, ہیومن بینگز کی آپ کو بہتر پتہ ہے کہ پتہ نہیں ہم کس وجہ سے, میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ بچائے رکھے, ہم بچے میں شاید کچھ نیک لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ, جن کی وجہ سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ عذاب مانگ رہے ہیں, کیسے عذاب بھیجیں جبکہ تم ان میں موجود ہو. تو یہ پتہ نہیں کس وجہ سے مسلمان ابھی تک جو ہے وہ, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے, اللہ بچائے ہی رکھے. لیکن اوور آل ایک لپیٹ آ چکی ہے پوری دنیا میں, ایک ریمائنڈر آ چکا ہے, ویک اپ کال آ چکی ہے کہ بیفور اٹس ٹو لیٹ, ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بھی ریپینٹ کرو. تو اس میں کوئی وہ ڈینائی کرنے والی بات نہیں ہے. بالکل, میں اسی سے آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کئی چیزوں کے بارے میں نا کاز اینڈ افیکٹ پرنسپل کو نیریٹ کیا. وہ کاز اینڈ افیکٹ کیا ہے, جس طرح ایک آپ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کہا جان لو کہ جب بھی کسی سوسائٹی میں فحاشی بدکاری پھیل جاتی ہے, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سوسائٹی نے کھلم کھلا فحاشی کی ہو, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کچھ ایسی بیماریاں بھیجی ہوں جو نہ انہوں نے نہ ان کے باپ دادا نے کبھی سنی ہے. بالکل صحیح. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بھی جان لو کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینا روک دی ہو, سوائے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ بارشیں بھی روک دیتا ہے, اور بارش کبھی نہ ہوتی سوائے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ کو چرند پرند اور جانوروں پہ ترس آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی بارش برسا دیتا ہے آفٹر سم ٹائم. لیکن اللہ تعالیٰ یعنی ڈائریکٹ ریزلٹ آف یور ود ہولڈنگ زکوٰۃ از دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کین اسٹاپ دا رینز. اور پھر بتایا کہ یہ بھی جان لو کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ تمہارے حکمران جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے علاوہ ججمنٹس کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرے کہ کسی ایسی قوم کو ان پہ بھیجے جو ایکسٹرنل انیمی اور وہ ان کے اوپر حاوی ہو جائے. بالکل صحیح. اور پھر جب لوگ اس طرح کے کام کریں, جب حکمران ظالم ہو جائے, تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے اور وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. سو دیر آر سو مینی یعنی پرنسپلز جو کہ قرآن و حدیث میں ذکر ہوئے ہیں کہ جب بھی آپ یہ حرکتیں کرو گے نا تو پھر یہ ہوگا. اور جو پچھلی نیشنز کو عذاب ملے ہوئے ہیں, ہم نے قوم عاد کا پڑھا, سمود کا پڑھا, قوم لوط کا پڑھا, there are nations which have been destroyed. اور ہماری نیشن اگر ڈسٹروائے نہیں ہو رہی تو شاید اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے کہ اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہ کرنا جو پچھلی قوموں پہ ہوا. لیکن بہرحال اس لیول کے عذاب تو نہیں آئیں گے کہ ایک ہی ایونٹ میں سارے وائپ آؤٹ ہو گئے, نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ پانی کے نیچے غرق ہوگی ساری کی ساری, تو اس طرح کے عذاب تو نہیں. لیکن یہ جس قسم کے چھوٹے چھوٹے اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں, دیر آر ڈیفینیٹلی دیر. سو آئی تھنک ہماری جو آڈینس ہے ان کے لیے ایک بات یہ کہ آپ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی اس قسم کی چیز آئے تو سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ انٹروسپیکشن ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا یار واٹ ایم آئی ڈوئنگ رانگ, میں انفرادی طور پہ اور ہم اجتماعی طور پہ کیا غلط کر رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ ایک سورہ میں آتا ہے, سورہ نمبر جو آپ کا ہے 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو بھی مصیبت تم پہ آئی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے, اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. سو دا فرسٹ تھنگ آئی تھنک جب کوئی بھی مصیبت آئے انڈیویجول یا کلیکٹیو, تو دا آئیڈیا شوڈ بی کہ ہم استغفار کی طرف جائیں. آدم علیہ السلام یعنی ہم لوگ, ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے, غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو اگر آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, وہ درخت کے پاس چلے گئے, انہوں نے وہاں سے کھا لیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے جنت سے نکال دیا. تو انہوں نے کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یونس علیہ السلام جو ہے ان کو آرڈر دیا گیا کہ آپ یہاں لوگوں کے پاس جائیں, وہ وہاں سے سمجھے کہ مشن ختم ہو گئے, وہ چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں وہاں چلے گئے. تو انہوں نے کیا دعا کی, انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ یا اللہ یعنی تو بے عیب ہے, ظلم تو میں نے اپنے ساتھ کیا. تو اللہ کے نبی جب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہم سے غلطی ہو گئی, ہم سے غلطی ہو گئی, تو پھر میں اور آپ کیسے یہ سمجھ رہے ہیں
کہ ہماری کوئی غلطیاں نہیں ہیں, ماشاءاللہ یہ بالکل ایک پیورلی نیچرل مسئلہ ہے, ہم تو ماشاءاللہ بڑے کو اللہ کے اولیاء ہیں کہ ہمارے سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اٹس اے ویک اپ کال, اٹس اے ویک اپ کال فار ایوریبڈی ایلس. آپ پرانی نیشنز کو بھی دیکھیں نا جو مینشن نہیں ہے ایون قرآن میں زیادہ, بھائی گریکس کو دیکھ لیں, آپ رومن سویلائزیشن کو دیکھ لیں, سٹی آف پومپئی کے بارے میں بالکل ہے ڈیفینیٹلی. تو کیا وجہ تھی ان کی ڈی جنریشن کی, اس کے بارے میں پوری تھیوری ابن خلدون نے پیش کی, جو مسلم سوشیولوجسٹ سے فادر آف سوشیولوجی انہیں کہا جاتا ہے. انہوں نے پوری تھیوری آف ایوولوشن یعنی ایوولوشن آف سویلائزیشن, ناٹ دی ڈارون ایوولوشن, انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے ایک سویلائزیشن کی برتھ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی گروتھ ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ لیکس ہوتے ہیں یعنی کہ ریلیکسیشن میں جاتے ہیں, اس کے بعد ان کا ڈکے ہوتا ہے اور پھر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور ڈیتھ کی وجہ ظاہر ہے کہ کلیمٹیز ہی بنتی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ سونامی یا پرانی قومیں دیکھ لیں, لاوا جو ہے وہ پھٹ پڑا, یا کوئی آسمان سے سیلاب آ گیا, بارش ہو گئی وغیرہ وغیرہ, آل دیز تھنگس. تو اسکرپچر ہمیں یہ ویو دیتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. ہو از دا کریٹر, اس نے تمہیں ایک ذمہ داری سے بھیجا تھا. ہم سے پہلے جنات تھے یہاں, انہوں نے وہ میزان اسٹیبلش نہیں کیا, انہوں نے اللہ کے بیلنس کو توڑا. اب دنیا میں بھی زیادہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آپ مجھے چیز دکھا دیں جو رولز کے بغیر, ایون چوروں کے بھی رولز ہوتے ہیں, یعنی بینڈٹس بھی جب آپس میں رہتے ہیں تو طریقہ کار ہوتا ہے, رول ہوتا ہے, پنش بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو. جو بینڈٹ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا آؤٹ آف وے جاتا ہے تو اس کو پنشمنٹ بھی ملتی ہے. تو دنیا کا جسٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے ظاہر ہے کچھ رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں. ہیومینٹی جب ان کو ٹیمپر کرے گی, ان کو چھیڑے گی, تو ڈیفینیٹلی کریٹر جس میں ہمارا بلیف ہے, ہی از دیئر ٹو ریمائنڈ ہیومینٹی, ہی ہیز ناٹ لیفٹ ہیومینٹی, he is always there and he is listening to the cry of the poor. So he is going to remind us through different ways. تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ مولوی جو ہے وہ ہر بات جو ہے وہ عذاب پہ ڈال دیتے ہیں. یہ ایک پرسپیکٹیو ہے اور اسکرپچرز ہمیں کہہ رہی ہیں, تو اس کو ماننے میں کیوں ہمیں جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے. باقی سائنٹیفک ریزن جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. بالکل صحیح. میں ذرا لوگوں کے ذرا کامنٹس دیکھ لوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ہم دونوں کا ساتھ ملنا اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور بڑے اچھے سے تھینک یو سو مچ گائز, جزاک اللہ خیر فار یور فیڈ بیک. لیٹس سی ناؤ, ماشاءاللہ بہت اچھے فیڈ بیک آ رہا ہے. لیٹ می سی, بلو لپڈ واریر پوچھ رہے ہیں بھائی وین ول یو ٹو کم ٹو دی UK. انشاءاللہ جی امید ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. یہ جی کامنٹس ہمیں جول سیفر کی طرف سے آیا جی, کیپ اپ دا گریٹ ورک. قاضی سمیع البصیر سلام کہہ رہے ہیں, ہیلو 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 کہہ رہے ہیں بھائی, چینج دا کیٹیگری, اٹ از گیمنگ. شاید ہماری ویڈیو غلطی سے گیمنگ کیٹیگری میں چلی گئی, کوئی بات نہیں. از لائف جسٹ اے گیم, دیٹس دی کوسچن آئی وڈ آسک. اچھا جی, کوسچن اتنے زیادہ آ رہے ہیں وہ بولڈ کرنا مسئلہ ہو رہا ہے تھوڑا سا. چلے میں دیکھوں, شاید میں اس کو ٹچ اسکرین اس تک, ہاں یہ صحیح ہے. اوکے, یہ خان جی کہہ رہے ہیں ویڈیو لائک کر دیں سب. بھائی ضیاء بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جزاک اللہ خیر فار دا سپورٹ. فروخ فہیم کہہ رہے ہیں ضیاء بھائی کبھی ہنس بھی دیا کرو. میں تو ہنستا ہی رہتا ہوں, یہاں کیسی باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میں نے تو اچھا جی لیٹس سی کوئی کوسچن تو میں دیکھتا ہوں. اوور پاپولیشن میں, ہاں اوور پاپولیشن, اوکے, یہ بھی ویسے کانسپیریسی چل رہی ہے کہ یہ پاپولیشن کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے, جیسے مہم ذوالفقار کہہ رہی ہیں جی I was a bit skeptical on attending this SNL. I'm so glad I'm doing so. چلیں الحمدللہ. شان سیفی کہہ رہے ہیں بھائی کرونا وائرس is also predicted in one of the episodes of Simpsons. ہو سکتا ہے, میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن وہ مووی کا ضرور میں نے کلپ دیکھا ہے. کنٹیجین شاید اس مووی کا نام ہے, اس میں انہوں نے پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ وائرس پھیلے گا, پوری دنیا میں پھیل جائے گا, سم تھنگ لائک دس. باقی اللہ نوز بیسٹ. اوکے فیئر انف. اچھا آپ کچھ بتا رہے تھے. میں ویسے زیادہ ہی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم آڈینس کو تھوڑا یہ بھی گائیڈ کریں کہ جنرلی ڈیزیزز جب اسپریڈ کرتی ہیں تو ایک تو ظاہر ہے انسانی ہمدردی کے تحت ظاہر ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں جو اسکرپچرس کو مانتے ہی نہیں, جو گاڈ سینٹری کی نہیں ہے, ان کا پرسپیکٹیو بھی اور ہے. وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو مولوی کتنے جو ہے نا وہ ریجڈ ہیں کہ یہ ہمدردی کی بجائے عذاب کی طرف جو ہے بات لے جا رہی ہے. تو ہمدردی ڈیفینیٹلی ہے, ان سب کے ساتھ ہے,
ظاہر ہے وہ بھی انسان جن پہ عذاب کہہ لیں یا جو بھی وائرس ہے، ڈیفینیٹلی وہ انسانی ہمدردی تو از دیئر، ڈیفینیٹلی از دیئر، تبھی تو ہم یہ سیشن کر رہے ہیں، کیونکہ سنسیریٹی یہی چیز، ہمیں سنسیریٹی یہی ہے کہ ہم انہیں رائٹ نیریٹو بتائیں، ہم انہیں پتے کی بات بتائیں جو انبیاء بتاتے رہے تھرو آؤٹ دا ایجز، اور انبیاء یہی بتاتے رہے، جیسے حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اپنے آپ کو درست کرو، جسٹس اسٹیبلش کرو. ہر بندہ اپنے لیول پہ جسٹس اسٹیبلش کرنے لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. باقی یہ ٹیسٹ ٹرائلز آتے رہیں گے، اور ذرا بھی کوئی دعا بھی میرا خیال ہمیں آڈینس کو بتانی چاہیے کہ جنرلی ڈیزیزز کے لیے بچاؤ کے لیے جو دعا ہے وہ میرے خیال آپ بھی بتائیں. اس میں بھی ایک شیئر کرتا ہوں، میں نے نکالی ہوئی. اصل میں وہی بات ہے کہ آپ نے جو کہا ہے نا، میں اگر دیکھیں کوئی بھی ہمارے ویورز جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو لگے نا، دیکھیں پہلی بات میں دعا سے پہلے بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیں کوئی بھی بیماری، کوئی بھی عذاب، کوئی بھی مصیبت پریشانی اللہ سے بڑی تو نہیں ہے نا. جی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اللہ پر توکل کریں انشاءاللہ تو یہ سب سے بہترین ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، سیدہ عائشہ نریٹ کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ طاعون کی بیماری جو ہے نا، جو بیماریاں پھیل جاتی ہیں، ریپڈلی پھیل جاتی ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ اگر کسی علاقے میں وہ پھیل جائے تو آپ کیا کریں. تو آپ نے کہا کہ اگر آپ وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں، مطلب ہمیں حکم یہ کہ وہاں سے آپ نکلے نہیں، بھاگے نہیں وہاں سے. اگر کہیں پہ کوئی وائرل اس طرح کی چیز پھیلی ہوئی ہے جو کنٹیجس ہے تو آپ وہاں سے فرار نہیں ہو، آپ اگر وہیں پہ رہتے ہیں ود دس ہوپ ان اللہ کہ انشاءاللہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو کوئی چیز مجھے ٹچ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ رہ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو پورا اجر ملے گا جو کہ ایک شہید کو ملتا ہے. اچھا اس میں یہ نہیں حدیث میں کہ آپ کے مرنے پہ آپ کو شہید کا اجر ملتا ہے، یعنی ایون اف یو سروائیو اٹ، رائٹ، بیکاز حدیث میں ایکسپلیسٹلی مینشن نہیں ہے کہ وہ بندہ مرے گا یا نہیں مرے گا. ایون اف یو سروائیو اٹ تو ہے کہ آپ کو شہید کا اجر ملتا ہے. تو پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یو اینڈ اپ ان اے پلیس جہاں پہ یہ چیز کوئی ایسی پھیلی ہوئی ہے جو وائرل انفیکشن ہے، جو باقی کنٹیجس بہت زیادہ ہے، تو یو ہیو ٹو ریمین ان دیٹ پلیس اینڈ یو ہیو ٹو پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ کہ انشاءاللہ بجائے کہ آپ اس کو خود ٹریول کر جائیں اور دوسرے لوگ جو بیچارے ابھی تک کوارنٹینڈ ہیں ان کو بھی رسک میں ڈال دیں. تو اللہ پہ توکل کریں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو کہ ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے، کوئی قسم کا شر، یعنی زمین و آسمان میں کوئی بھی شر کی چیز ہو، کوئی بھی ہارمفل چیز ہو، چاہے وہ کوئی وائرس ہو، کوئی بیکٹیریا ہو، کوئی ہارمفل اینیمل ہو، ہر چیز سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی 3 دفعہ صبح میں اور 3 دفعہ شام میں یہ دعا پڑھے گا انشاءاللہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں جو بھی زمین و آسمان میں کوئی بھی شر کی چیز ہو سکتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے. سو یہ دعا دوبارہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ایک اور ضیافی میں شیئر کر لوں، اللہم انی اعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں بہرے پن اور گونگے پن اور پاگل پن اور کوڑ اور برس اور تمام بری بیماریوں سے. یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے. تو یہ بری بیماریوں سے پناہ مانگنے کی دعا ہے، گوگل پہ لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں. بڑی زبردست دعا ہے، ڈیلی یہ پڑھنی بھی چاہیے اور بچوں پہ بھی جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے ہمیں روکنی چاہیے. اور ایک اور بھی دعا ہے سمپل، کچھ اور بتا دیتا ہوں آپ کو، وہ جو کہ آپ ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. آپ کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں جو کچھ بھی کریٹڈ شر ہے نا اس ساروں سے، چاہے وہ کوئی بیکٹیریا وائرس ہے، کوئی جانور ہے، یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور ایک اور اسی کا ایک اور ویریئنٹ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ ڈفرنٹ دعائیں ہیں، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے مسنون دعائیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ یہ آپ کو پڑھنی چاہیے صبح میں شام میں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں. ایک اور بھی دعا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں عافیت چاہتا ہوں اپنے بدن کی بھی، یعنی میرا جسم بھی ٹھیک رہے، میری آنکھیں اور سننا سب ٹھیک رہے انشاءاللہ. تو یہ دعائیں ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا وہ اپارٹ فرام دا اسپرچوئل بیماریاں ہمارے جسمانی بیماریوں کی بھی کیور کی بات کرتا ہے. اور اسی لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ یعنی جب بھی کوئی بیماری بھی ہو تو آپ
میڈیسن ضرور لیں, بالکل اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے, میڈیسن ضرور لیں, لیکن آپ کو رقیہ بھی کر لینا چاہیے, دم وغیرہ کر لینا چاہیے, خود سے کر سکتے ہیں آپ, جو کہ آپ سلم کی ایک مستقل سنت ہے which we can انشاءاللہ فالو. ان دعا سورس بھی میرے خیال میں بتا بھائی, یہ ایک ایپ ہے حصن المسلم, HISNULMUSLIM, یہ آپ اپلیکیشن اسٹور سے ڈاؤن کر سکتے ہیں, ایپ اسٹور سے. تو اس میں ساری دعاز ہیں, اس میں صبح شام کے اذکار بھی ہیں اس نام سے کہ مارننگ اینڈ ریممبرنس ان دا مارننگ اینڈ ایوننگ. اس میں شام کے سونے کے اذکار بھی ہیں, ریممبرنس بیفور نائٹ, اور نماز کے بعد کے اذکار بھی ہیں, اور دعا کرنے کا طریقہ بھی ہے. تو آئی تھنک کہ ریئلی یہ جو چیز ہے کہ جو دعا میں آپ کو بتا رہا, جو ایپ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ٹریجر ہے, یہ خزانہ ہے, یقین کیجئے. تو پلیز گیٹ اے ہولڈ آف دس ایپ, اور اس سے آپ یہ دعائیں پڑھا کریں. اور جہاں تک زیادہ ان کی بات ہے, دیکھیں اب کچھ لوگ یہ بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ لو جی یہ دعاؤں کی ہی بات کر رہے ہیں, اور ان کے نزدیک جو ہے وہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ بالکل ہی فارغ ہے. تو جیسے آپ نے کلیریفائی کیا کہ میڈیکل سائنس از دیئر, اس کا انکار نہیں ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے, اللہ نے انکریج کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی علاج کراؤ, بالکل. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ الشافی کون ہے؟ اللہ از دی الشافی, اللہ از گوئنگ ٹو کیور ایوری تھنگ. تو یہ ہے اصل میں بات. اچھا, ایک یہاں پہ بھائی نے ایک نے سوال کیا تھا, وہ میرے نظروں سے گزر گیا, بٹ بہرحال ریگارڈنگ کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کرونا وائرس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہو کہ چائنا جو ہے وہ اپنی مسلم پاپولیشن میں بہت ظلم کر رہا ہے, جو ویگر مسلمز ہیں وہاں پہ ان پہ بہت ظلم کر رہا ہے. تو یس اٹ کوڈ بی ٹرو, یعنی ہم لوگ بیٹھ کے اللہ کے بہاف پہ ججمنٹ تو نہیں کر رہے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ فیکٹر ہو سکتا ہے. ایک اور فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو توڑیں گے نا, یہ ایک رول سمجھ لیں, کیونکہ دیکھیں دنیا میں دو قسم کے رولز ہیں, ایک ہیں جو نیچرل لاز ہیں, اور ایک ہے جو کہ مورل اور ایتھیکل لاز ہیں. یہ دونوں لاز اللہ کے ہیں. گریوٹی نیوٹن کا لا نہیں ہے, نیوٹن نے ڈسکور کیا, لیکن گریوٹی نیوٹن سے پہلے بھی, بالکل گریوٹی اللہ کا لا ہے, اللہ نے بنایا ہے, تو نیوٹن نے ڈسکور کر لیا, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سے اور بھی بہت سارے نیچرل لاز ہیں, ہم ڈسکور کرتے رہتے ہیں کہ پلانٹس کس طرح آپس میں آربٹ کر رہے ہیں, ان کی کیا آپس میں اسپیڈز ہیں, اور جس موشن کو وہ فالو کر رہے ہیں, جس آربیٹل پیتھ کو فالو کر رہے ہیں, دیز آر آل لاز, جس میں یعنی الشمس والقمر بحسبان, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا دونوں اپنے اپنے اس میں آربٹس میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں آپس میں کلیش نہیں کر رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لاز ہیں, یہ فزیکل لاز ہیں, نیچرل لاز ہیں. دوسرے لاز جو ہے وہ مورل لاز ہیں. بالکل صحیح. جب بھی کوئی لا ٹوٹے گا کانسیکوینس ہوگا, ٹھیک ہے. آپ اگر ایک پہاڑ سے نیچے اترنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی آپ یو ٹرائی ٹو جمپ آف دا وال, یا یو نا جمپ آف برج اور جمپ آف کلف اور سم تھنگ, تو آپ گریوٹی ول افیکٹ یو, امیڈیٹلی افیکٹ یو. اسی طرح سے جب آپ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کو توڑیں گے تب بھی کچھ ہوگا آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. سو وہ کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ کچھ چیزوں کے بارے میں تو میں نے بتانا, اس طرح ابن ماجہ کی حدیث سنا دی کہ جب آپ یہ قانون توڑیں گے یہ ہوگا, یہ قانون توڑیں گے یہ ہوگا. کچھ چیزوں کے بارے میں ایکسپلیسٹلی مینشن نہیں ہے. سو مثلاً آپ جانور کھا رہے ہیں, آپ چمگادڑ کھا رہے ہیں, آپ چوہے کھا رہے ہیں, آپ کتے کھا رہے ہیں, آپ بلیاں کھا رہے ہیں, بیکاز چائنا میں پریٹی مچ اینی تھنگ دیٹ مووز وہ کھا لیتے ہیں. ان کو کوئی اس میں مطلب کراہیت یا وہ محسوس نہیں ہوتی. بڑے بڑے ان کے ویڈیوز بھی آئے مارکیٹ میں, وہ پتہ نہیں کیا کچھ کھا رہے ہیں, اللہ معاف کرے, ہر چیز ہی کھائی جا رہی ہے وہاں پہ. سو دا پوائنٹ از کہ یہ چیزیں نا ہمارے لیے تو حرام ہے. تو دیکھیں سائنس کل ہو سکتا ہے پتہ کرا لے کہ کوئی چیز حرام کیوں تھی, ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے منع کر خنزیر نہیں کھانا, نہیں کھانا. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ جی جب تک میڈیکل سائنس پروو نہیں کرے گی کہ پورک میں مسائل کیا ہیں تب تک ہم کھاتے رہیں گے, تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. اسی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جب تک مجھے آپ پروو نہیں کریں گے کہ میڈیکل سائنس کے مسئلے کیا ہے. کتا کھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ کتا بھی گوشت ہی ہے یار. اگر لاہور میں میں نے سنا لوگ گدھے بھی کھا رہے ہیں, اللہ بچائے, اللہ بچائے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ لاہوری بکرا اوائڈ ہی کرنا چاہیے. تو بات یہ کہ ہمارے یہاں اگر کوئی لوگ ایسے کرتے ہیں تو ساری بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کو توڑ رہے ہیں. تو اگر اس سے کوئی پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں تو وہ پرابلمز اللہ کریٹ نہیں کر رہا, اللہ نے تو منع کیا تھا یہ نہیں کھانا. So why are you doing that? So you're only putting yourself in harm's way. So I think یہ جو سوال پوچھا تھا کہ چائنا کے اوپر یہ عذاب کی شکل اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, واللہ عالم ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ڈینائنگ نہیں ہے. اور اینیملز کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں, جو چیزیں وہ کھا رہے ہیں, واللہ تعالیٰ عالم, اللہ نوز بیسٹ. لیکن ڈیفینیٹلی ہم بتا رہے ہیں کہ one of the reasons why a calamity happens could be کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑ رہے ہیں. اچھا, اس میں اب ایک سوال ہے. وہ سوال یہ کہ چلیں اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ نوز بیسٹ کہ اگر یہ واقعی عذاب ہے تو دیکھیں یہ عذاب تو پھر وہاں پہ مسلمانوں پہ بھی آیا ہوا ہے. تو کسی بھی کلیمٹی میں, کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر میں
اگر کوئی مسلمان بھی پھنس جاتے ہیں تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ان پہ عذاب تھا یا کیا تھا؟ یہ تو بڑا ٹیکنیکل ویسے سوال ہے، لیکن میرا جتنا اس نالج ہے ضیاء بھائی کہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں لوگ تو اس میں نیک لوگ بھی جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں. صحیح، یہ تو ایک حدیث سے ثابت ہے. صحیح. ان نیک لوگوں کے ساتھ پھر حساب کتاب کیا ہوگا وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ڈیل کر لیں گے. لیکن دنیا میں پھر وہ بھی لپیٹ میں آتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب ایک ڈیزاسٹر آیا تو وہ لوگ، لیکن اب ان کا حساب کتاب کیا ہوگا، کس طرح اٹھائے جائیں گے، یہ اللہ نوز بیسٹ، اللہ کو بہتر پتہ ہے. کیا پتہ ان کے لیے یہ راحت بھی ہو، ان کی فیملیز کے لیے ظاہر ہے ایک ٹرموائل ہوگا، لیکن اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ نوز بیسٹ کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن حدیث سے مجھے یاد آتا ہے کہ ثابت ہے کہ پھر نیک لوگ بھی پکڑ میں آتے ہیں. جی ظاہر ہے جب عذاب ایک جگہ پہ آتا ہے، وہ بنی اسرائیل والا جو ایک وہ واقعہ ہے کہ وہ جو عالم تھا جو اپنی عبادت کر رہا تھا، اور ظاہر ہے نیک تو بہت تھا، نیکی بھی کر رہا تھا، لیکن وہ ایکٹیوسٹ نہیں تھا، وہ آگے پیغام نہیں پہنچا رہا تھا، لوگوں کو شاید نہیں روک رہا تھا برائی سے. تو سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ اس کو جا کے پکڑو، کیونکہ یہ وہ فرض ہی نہیں نبھا رہا جو سورہ عصر میں اللہ نے کہا وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. ایمان لے آیا، ٹھیک ہے، کچھ نیک اعمال بھی کر رہے، لیکن اگلا حصہ کہاں پہ؟ تو دس از ویری سیریس اسٹف، لائف از ویری سیریس. ہم irresponsible ہیں. ہم ضیاء بھائی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم اسلامک فلسفی سے اتنے دور چلے گئے کہ ہمیں خدا کے بارے میں بات کرنا، اللہ کے بارے میں بات کرنا وہ چڑھتے ہیں ہم. یعنی ہم لوگ سے مراد ہے ہماری جو سوسائٹی ہے. ہم یہ نیریٹو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے کہ عذاب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم یہ نیریٹو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ بھی ہے اور اللہ بھی پکڑ سکتا ہے انسانوں کو. اللہ از دا کریٹر. جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے جمع ہو کر استغفار کیا تھا میسو لیول پہ، بڑے لیول پہ. میں تو سمجھتا ہوں وہ ٹائم آ چکا ہے. ہم ٹھیک ہے جمع ہو کے قومی ترانے تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ملک کے لیے کرتے ہیں، فلیگ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وائی ناٹ ہر بندہ اگر استغفار کرے، دعا بھی کرے، ٹھیک ہے، چائنیز کے لیے بھی دعا کرے، اللہ وہ بھی ہیومن بینگز ہیں، اللہ وہاں سے یہ وائرس جو ہے وہ ختم کرے، یا جنہوں نے بھی اس وائرس کو پھیلایا، لیٹ سے اگر یہ کوئی بایولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی چیک کرے. بٹ پوائنٹ از ضیاء بھائی کہ ہم اتنا دور جا چکے ہیں کہ یہ کوئی یاد دہانی کرا ہی نہیں رہا. سارے ایکسپرٹس بیٹھ کے ٹھیک ہے پریکاشنز کی بات کر رہے ہیں، میڈیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں، بٹ واٹ اباؤٹ دس نیریٹو کہ عذاب کیا ہوتا ہے، اور عذاب جب آ جائے تو پھر اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. مجھے تو یہ بات بڑا پریشان کرتی کہ ہم بہت دور جا چکے ہیں، اس فلسفی سے دور جا چکے ہیں. صحیح بات ہے. تو آئی تھنک جب بھی ہم کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کو ایک بیلنس پرسپیکٹیو میں ڈیل کرنا چاہیے. اور دیکھیے جو بھی ہم بات کر رہے تھے نا ریگارڈنگ نیک لوگوں کی بھی بات ہم نے کی کہ نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہر بندے کا، دیکھیں موت تو ہر بندے کو آنی ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت، لیکن اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے مقام کے مطابق اٹھائے گا. اور دیکھیں کئی ایسی اموات ہیں جس میں ڈیتھ ڈیو ٹو میڈیکل کنڈیشنز ہو رہی ہے، یا ڈیتھ ڈیو ٹو فالنگ بلڈنگ ہو رہی ہے، یا ڈیتھ ڈیورنگ چائلڈ برتھ ہو رہی ہے، جس میں جو بندہ فوت ہو رہا ہے وہ شہادت کے مقام پہ جا رہا ہے. ایک بندہ اپنی فیملی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے مر رہا ہے، وہ شہید ہے اللہ کی نگاہ میں. تو ہمیں نہیں معلوم کون کس مقام پہ اٹھایا جا رہا ہے، بٹ ہو سکتا ہے کہ ایسے کوئی مسلمان ہے جو کہ بیکاز آف سرٹن انلیسز جن کی ڈیتھ ہو رہی ہے، پیٹ کا مسئلہ جس طرح فار ایگزامپل ہوتا ہے اس کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو الحمدللہ وہ اللہ کے ہاں شہادت کے مقام پہ فائز ہو سکتے ہیں. سو ہم لوگ کسی بندے کے فوت ہونے پہ ججمنٹ نہیں دے رہے. وی ڈونٹ پلے گاڈ اینڈ سے کہ یہ تو لازمی جہنم میں اترا ہوگا اور یہ فلاں جب کنفرم جنت میں گیا ہوگا. وی ہیو نو اتھارٹی ٹو سے دیٹ. بٹ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسڈ اپون دا قرآن، بیسڈ اپون دا احادیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، دیر آر مینی احادیث دیٹ ٹاک اباؤٹ پیپل ڈائنگ ان ڈفرنٹ سرکمسٹانسز اینڈ اللہ سبحانہ وتعالی ایکسیپٹنگ دیم ایز مارٹرز، ایکسیپٹنگ دیم ایز شہداء. تو الحمدللہ یہ آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حسن ظن رکھیں لوگوں پہ کہ انشاءاللہ اگر کوئی مسلمان بھی اس میں اس پرابلم کا حصہ بن رہے ہیں اور اس کے اندر بیچاروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ حسن ظن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ، اگر وہ نیک اور صالح لوگ تھے، ایمان والے تھے، تو انشاءاللہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاں اچھا ہی ہوگا. دیکھیں مرنا تو ہر کسی نے ہوتا ہے، سو مے بی دس از ون وے. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک اور بات جو مجھے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ ایک تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الملک میں جس طرح آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وی ہیو کریٹڈ ڈیتھ اینڈ لائف ٹو ٹیسٹ یو. ٹھیک ہے، سو اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آزمائے گا. من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈفرینٹ طریقوں سے آزمائے گا. The life of this world is a test and you will be tested. And often times
جب کسی قوم پہ کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی فار ایگزامپل ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں, کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی سیلاب آتا ہے, تو ٹیسٹ ان پہ تو ہے جن پہ آیا ہوا ہے, تو کیا میرے آپ پہ ٹیسٹ نہیں؟ بالکل بالکل, میرے آپ پہ بھی تو ٹیسٹ ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم ان کے بارے میں کوئی اویئرنیس ریز کریں گے, ہم آواز اٹھائیں گے, ہم فزیکلی ہیلپ کریں گے, ہم ان کو فائنینشلی ہیلپ کریں گے, ہم کیا کریں گے؟ تو پوری دنیا کے لوگوں پہ ٹیسٹ نہیں آیا ہوا. اگر چائنا کے لوگوں پہ ٹیسٹ آیا ہوا ہے, یا اور جو لوگ جہاں جہاں پہ بھی ہیں جو کہ کرونا وائرس کے انڈر افیکٹ ہو رہے ہیں, ان پہ تو ٹیسٹ ہے ہی ہے, لیکن جو ان کے ساتھ فیملی ممبرس ہیں ان پہ ٹیسٹ نہیں ہے. جو لوگ ہم لوگ بیٹھ کے عیاشیاں کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی آر لائف از گڈ اور ان پہ عذاب آیا ہم بچ گئے, ہمارے پہ ٹیسٹ نہیں ہے. سو ٹیسٹ تو ہر انسان پہ ہے. اور یہ دنیا جو ہے, یہ کس نے کہا آپ کو کہ جنت ہے؟ کس نے کہا کہ دس لائف از پیراڈائز اینڈ یو ول ناٹ بی ٹیسٹڈ؟ کوئی قرآن کی آیت بتا دیں جہاں یہ لکھا ہو, کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لا دیں, کوئی جھوٹی حدیث لا دیں جہاں پہ لکھا ہو کہ دنیا جو ہے وہ جنت ہے اور تمہیں انجوائے کرنے کے لیے بھیجا ہے یہاں پہ. The idea is کہ you have to turn to Allah subhanahu wa ta'ala, you have to reconnect with Allah subhanahu wa ta'ala in any situation. یعنی چاہے وہ عذاب آیا ہوا ہے یا وہ آزمائش آئی ہوئی ہے, دونوں کا نیٹ رزلٹ ایک ہی ہے, which is to turn back to Allah subhanahu wa ta'ala, and that's when you will realize کہ یہ واقعی میں میرے لیے ایک باعث آنر چیز تھی کہ الحمدللہ جو بھی مصیبت تھی میں نے صبر کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں مل رہی ہیں. ضیاء بھائی, ایک ہم کرونالوجیکل آرڈر سے اگر دیکھیں نا, ایوری تھنگ بیکمس کلیئر. دیکھیں یہ شروع کہاں سے ہوا, سب شروع یہاں سے ہوا کہ انسانوں نے خود والنٹیئر کیا کہ ہم یہ رسپانسبلٹی, یہ امانت جو ہے اس کو ہم نبھائیں گے. صحیح. چیپٹر 33 ورس نمبر 72 آئی بلیو, سورہ احزاب ورس 7. اب ہم یہاں آ گئے سم ہاؤ, اللہ تعالیٰ نے بھیجا, ہماری مرضی سے بھیجا. اب جب ہم اس چیز کو بھول رہے ہیں, اس امانت کو, اس رسپانسبلٹی کو, رسپانسبلٹی ان شارٹ یہ کہ یہاں جسٹس اسٹیبلش کرنا ہے, اللہ کے سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے, اور جسٹس کے تھرو جو ہے وہ رولنگز کرنی ہے انسانوں کے لیے. اسی جگہ کو تم نے بہترین بنانا, اور یہاں سے ٹیسٹ ہو کے پھر اگلی جگہ تم پہنچو گے. جیسے آپ نے میٹرک پاس کرنا ہے, اچھے نمبر سے پاس کرنا ہے, پھر اگلی جگہ جاؤ گے. اب جب انسان بھول رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ مختلف طریقوں سے سمجھا رہے ہیں. اور بلکہ میں نے ایک بک میں پڑھا تھا, زیادہ بڑی یوزفل انفارمیشن ہوگی آڈینس کے لیے, کہ 6 ویز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھاتے ہیں انسان کو. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نیچرل انٹویشن جو ہمیں ایک دی ہے, ہمارے اندر جو نفس اللوامہ ہے جو ہمیں ملامت کرتا ہے بار بار, اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے, ہمیں اندر سے ایک آواز آ جاتی ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے. مورالٹی ہر انسان کے اندر میں, اسے سمجھ لگتی ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں. یا ایون جب وہ کوئی کسی کو غلط لباس میں بھی دیکھتا ہے, اس کا اندر کا بول رہا ہوتا ہے کہ دس از ناٹ رائٹ, بٹ وہ پیئر پریشر میں کر رہا تھا. پھر سکس سینس ہے کہ انسان کو ویسے ہی سکس سینس ہو جاتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے, یا اس کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے, سم تھنگ لائک دس. پھر تیسری چیز جو ہے وہی تو اللہ نے بھیج دی, قرآن ہر ایک کے گھر میں, وہ اسکرپچر ہر ایک کے گھر میں, اسکرپچر کو پڑھیں. وہ اس طرح بھی نہیں سمجھ لگتی, پھر ٹیسٹ اور ٹرائل کی سٹیج آتی. اللہ کوئی لاس اسے بھیجتے ہیں, کسی کی اولاد جو ہے اس کا لاس ہو جاتا ہے, کسی کا کوئی اور لاس ہو جاتا ہے, پھر بھی اسے سمجھ نہیں لگتی. تو پھر آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ اسے پنش کر دیتے. پنش سیدھے ہی نہیں ہو رہے تھے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے کان پکڑ انہیں لائے, انہیں پنش کر کے لائے کہ اب انہیں سمجھ آ جائے گی, اور پھر بھی نہیں آتی تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے, پھر قوموں کی تباہی ہو جاتی ہے. تو یہ سٹیج بائی سٹیج ہے, ایک دم سے قوموں کی تباہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ مان جائیں, کسی طرح ان کو سمجھ آ جائے. تو میرے تو خیال میں اللہ معاف کرے کہ ہم آخری سٹیجز میں گزریں. اگر ابھی بھی آنکھیں ہم نے نہ کھولی, اگر ابھی بھی ہم نے ریمائنڈ نہ کرایا, نہ خود سے ہم جاگیں, تو اللہ نوز بیسٹ کہ آگے کیا ہوگا. بٹ سچویشن بہت کرٹیکل ہے. سائنس آف دی آور آپ پڑھ لیں, کتاب الفتن آپ پڑھیں, صحیح بخاری کی, مشکات کی, تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے ہر چیز جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. ابھی ریسنٹ جو ہم نے ورک شاپ کرائی میں نے اور مغیرہ نے, تو اس میں میں خود کچھ حدیث دیکھ کے حیران رہا کہ وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ ٹائم کہ جب ریپینٹنس کے دروازے اللہ معاف کرے بند ہو جائیں گے. اور اتنے دھوکے میں پڑ چکی ہے ہیومینٹی, اتنے دھوکے میں پڑ چکی ہے, دجالیت اس طرح سے ہم پہ حاوی ہو چکی ہے کہ ٹروتھ نظر ہی نہیں آ رہا. یعنی لوگوں کو پتہ ہے یہ چیز ٹروتھ ہے, لیکن وہ ریکگنائز نہیں کر رہے. ان کے آگے لیئر آف مس انفارمیشن ہے, ان کے آگے جو اتنی لیئرز آئی ہوئی ہیں. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, سیدھی سی بات ہے, اور استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے. یہ بیسکلی میں تو سمجھتا ہوں اس کا کرکس جو ہے وہ سارا کا سارا. آپ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں, واقعی میں یہ ہمارے لیے نا بہت بڑا ریمائنڈر ہے. کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پہ کوئی عذاب بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو وارننگز دیتا ہے, ایمپل وارننگز دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے عذاب آ کے تو
قوم کو اڑا دے اور تباہ کر دے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. بلکہ رادر ہوتا کیا ہے کہ یعنی دیکھیں جس طرح فار ایگزامپل کوئی بھی ہمارے اوپر جس طرح آپ وسلم کی حدیث میں آتے ہیں نا کہ اگر تمہیں کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اس کانٹے کے چبھنے سے بھی تمہارے کئی گناہ دھل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے گناہ دھل جائیں اور تم واپس راستے پہ آ جاؤ. اکثر اوقات آپ کو پتا ہوگا ہمارے اپنے ایکسپیرینس میں کہ ہم لوگ تب تک عام طور پہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع تب تک نہیں کرتے جب تک کوئی مصیبت نہ ان پہ آئے. یعنی نارمل حالات میں لوگ سموسے پکوڑے اور جلیبیاں کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک دم سے وہ اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ بچا لینا بچا لینا. تو دیکھیں ایک یہ بھی ذریعہ بنتا ہے. اور پھر یہ کہ اسی یعنی پروسیس کے اندر یو نو پین کین بی ون آف یور گریٹسٹ ٹیچرز ان لائف. یعنی جو چیزیں آپ ٹیکسٹ بک سے نہیں سیکھ سکتے نا, جو آپ کسی اور ذریعے سے ڈاکومنٹری سے یوٹیوب سے نہیں سیکھ سکتے, وہ آپ کو پین لائف میں نا لیسن سکھا جائے گی. اور یہ جو وہ انگلش کا ایکسپریشن ہے وہ کہتے ہیں وٹ ایور ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگر. سو آپ جب ایسے حالات دیکھتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ یار میں اس میں سے بچ کے نکل آیا ہوں, تو آپ اللہ کا ایک تو شکر ادا کرتے ہو, دوسرا اٹ ٹیچز یو. عقل مند شخص جو ہے نا ہمیشہ وہ اپنی ہارڈ شپ سے سیکھتا ہے, اور بیوقوف جو ہے نا وہ دوبارہ اسی گند میں چلا جاتا ہے جہاں سے پہلے نکلا تھا, کیونکہ وہ it doesn't learn the lesson the first time. So مومن جو ہے نا وہ کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. آپ کو ایک دفعہ پتہ چلا یار میں نے I was messing up, you know something happened, کوئی calamity disaster ہے, I shouldn't be making the same mistake again. لیکن بیوقوف شخص کیا کہے گا, وہ کہے گا نہیں دوبارہ سے وہی کام کرنا ہے. جس طرح آئنسٹائن نے کہا تھا کہ if you keep doing the same thing over and over again and expect different results every time, then you my friend are a fool. آپ اگر ایک ہی چیز بار بار کر رہے ہو اور ہر دفعہ نیا نتیجہ چاہتے ہو, then you're a fool because you keep making the same mistakes and you expecting something. اور دیکھیں سبحان اللہ, our people are generally, ہم لوگ ہسٹری نہیں پڑھتے نا, ہم لوگ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار پچھلی نیشنز کی بات کیوں کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کرتا کہ جسٹ یو نو آپ کی جنرل نالج کے لیے یا آپ کے اس لیے کہ یو نو یو فیل کہ او اچھا وہ لوگ تھے لوگ بھاڑ میں گئے جو بھی وہ ان کے ساتھ ہمیں کیا لگے. اٹ از اے ریمائنڈر ان کیس یو فورگیٹ. بالکل ٹھیک. ایک اور پرسپیکٹو بھی ہے ضیاء بھائی بڑا انٹرسٹنگ. میں ہسٹری کی آپ نے بات کی نا, اچانک میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ ایک ٹائم پہ منگولز نے پوری امت مسلمہ کی ناک میں دم کیا ہوا. بالکل. انہوں نے قتل و غارت کی, سڑکوں پہ مسلمانوں کی خون کی نہریں بہتی تھیں, بچوں کو نہیں چھوڑا, عورتوں کو نہیں انہیں چھوڑا, بغداد پہ حملہ کیا, ہماری لائبریریز کو جلایا. آٹومنز نے پھر آ کے تھوڑا سا انہیں چیک کیا, مطلب اس پہ تو پوری وہ ایک آج کل سیریز بھی چل رہی ہے ارطغرل ہے غالباً اس کا نام. تو آٹومنز نے اس ٹائم پہ دیکھیں دعویٰ کرنا نہیں چھوڑا. اس ٹائم پہ بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو دعویٰ کر رہے تھے, جس کی وجہ سے منگولینز کو ہدایت دی اللہ. صحیح بات. پھر منگولینز نے اسلام قبول کیا اور ان کے تھرو آگے پھر یہ مغل آ گئے اور یہ آٹومنز میں. جی بالکل. تو یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے چائنیز مظالم کر رہے ہیں مسلمانوں, ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں, ان کی گورنمنٹ, اب یہ ڈاکومنٹری پروف ہے, یہ بات اب ہر کوئی کر رہا ہے, اس میں کوئی اب وہ نہ کانسپیریسی ہے, اور بہت سے لوگ اس کو اچھال بھی رہے ہیں اس چیز کو. بہت سے سیلیبریٹیز نے اب تو اس پہ بات کی ہے, فٹ بالرز نے اس پہ بات کی ہے, اب تو یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بننے جا رہا ہے ہیومن رائٹس کا. لیکن چائنیز کو اگر دیکھا جائے ایز اے نیشن تو ہے تو وہ اللہ کے ہی بندے. تو دعویٰ کا کام نہیں رکنا چاہیے, اس سے تو بلکہ مزید موٹیویشن ہمیں لینی چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ ہیں, چائنا میں اس وقت رہ رہے ہیں, انہیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, ہمیں یہ موقع کا فائدہ اٹھا کے چائنیز کو اسلامک نیریٹو بتانا چاہیے کہ شاید انہیں سمجھ لگ جائے, وہ اس نیریٹو کو دیکھیں, دل سے جانیں, ان کا دل سافٹ ہو. تو آئی تھنک یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے. جیسے حضرت علی صلی اللہ عنہ نے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دور میں جب ایکسٹریم فیمن آیا تھا, قحط آیا تھا, تو حضرت عمر بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت علی نے ایک زبردست اسپیچ دی تھی اس پہ کہ کلیمٹیز آتی تھیں. تو حضرت عمر اتنے امپریس ہوئے, جیسے حضرت علی نے ایک پوائنٹ مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کلیمٹی کی وجہ سے ہم یونائٹیڈ ہو گئے, میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, ہم ڈیلی ملتے ہیں, غم شیئر کرتے ہیں, آپ ادھر جاتے ہیں, مسلمان آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ بچوں کے کیمپس کو وزٹ کر رہے ہیں, تو this has all of this has united us, it has created feelings of brotherhood between us, it has created feelings of sensitivity in us, اور ہمارے اندر احساس پیدا ہو رہا ہے. تو حضرت عمر اتنا امپریس ہوئے, انہوں نے کہا کہ واقعی تم ابو الحکم ہو, یعنی تم فادر آف وزڈم ہو, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تمہارے بارے میں وزڈم کی بات کی تھی. تو یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے کہ کلیمٹیز جب آتی ہیں تو لوگ یونائٹیڈ بھی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں ہیومینٹی ایز اے ہول یونائٹ ہوگی اور گڈنس کی طرف جو ہے وہ چلے گی. یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان کو ذرا جالٹ دیں,
غم کا الیکٹرک شاک دیں تاکہ یہ اوور آل ایک فورس آف گڈنس, چاہے وہ نان مسلم بھی ہو لیکن فورس آف گڈنس رہتی ہے دنیا میں, اور وہ فورسز آف ایول کو چیک کریں اور دنیا میں دوبارہ سے وہ جسٹس وہ اسٹیبلش کریں جو جسٹس اسٹیبلش ہونا چاہیے. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. میں اپنے کچھ کامنٹس کی طرف آتا ہوں جو لوگوں نے یہاں پہ شیئر کیے ہیں. یہاں پہ جی ڈنگ ڈونگ کہہ رہے ہیں, ڈنگ ڈونگ آپ کے ان کے نام ویسے بڑے مزے ہوتے ہیں. ڈنگ ڈونگ کہہ رہے ہیں جی, ویسے ڈنگ ڈونگ ببل گم کا نام ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی میک اے سیریز آن ہسٹری ٹل ٹوڈے. اچھا جی, چلیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ہم کام کریں. بردرہڈ نے بھی یہی کہا ہے کہ میک اے سیریز آن ہسٹری. اس میں میں ایک بک ریکمینڈ کر دوں انہیں ضیاء بھائی, یہ ایک آپ بک پکڑیے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی, یہ آپ کو مل جائے گی وہاں سے, گوگل سے بھی مل جائے گی. 8 والیومز ہیں اور وہ ہسٹری ہے تمام سویلائزیشنز کی. اس کا لنک انشاءاللہ میں شیئر بھی کر دوں گا, لیکن آپ گوگل پہ سرچ کریں, اس میں اسلامک سویلائزیشن, اس میں چائنیز, سب سویلائزیشنز کی ہسٹری, اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی بک ہے. صحیح, 8 والیومز. ٹھیک ہے. رفیق سلطانہ نے فرمایا کہ السلام علیکم یاسر, پلیز نماز کا صحیح طریقے پر ویڈیو بنائیں. اس پہ ویسے کئی ویڈیوز تو بنے ہوئے ہیں تو مجھے بنانے کی شاید ضرورت نہ پڑے, لیکن بہرحال چل. جگی 1339 نے کہا کہ یو آر ناٹ ہیئر آن فرائیڈے, آئی ایم اسٹوڈنٹ آف یورز, کین یو پلیز اسپیک انگلش. اچھا, یہ میرے لگتا ہے دیر آر اسٹوڈنٹ آف مائن فرام دا تفسیر کلاس جیمس آف دا قرآن, بٹ نو ورائز انشاءاللہ. ابھی تو ہمارا کیونکہ یہ فری اسٹائل ہوتا ہے, اس میں انگلش اردو سب چلتی ہے, تو ڈونٹ مائنڈ اٹ پلیز. راجہ عقیل, اپنے کو راجہ بھائی ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ضیاء بھائی, علی بھائی, کیا گناہ کرنے سے کوئی باڈی افیکٹ بھی ہوتا ہے؟ مین کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے؟ not like eating things that are haram sins like backbiting and stealing etc. تو جسم پہ کوئی اثرات ہوتے ہیں جی گناہوں کے؟ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں ضیاء بھائی. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری سوچ, ایون نیگیٹو سوچ ہمارے جسم پہ اثر کرتی ہے. ہمیں فٹیگ ہوتی ہے, ہمیں اسٹریس ہوتا ہے, بیک پین ہوتی ہے, ہیڈ ایک ہوتا ہے. لوگوں کو یہ آج کل جو ہو رہا ہے ایک اسپیشل ہیڈ ایک, مائگرین کہتے ہیں اسے. تو ڈیفینیٹلی گناہ کرنے سے بھی انسان اسٹریس میں آتا ہے. بے شک, ڈیفینیٹلی. اچھا, ایک اور بھائی حماد علی, وہ کہہ رہے ہیں جی واٹ از دا وے ٹو بوسٹ آور کانفیڈنس ود دا ہیلپ آف اللہ؟ کانفیڈنس, اوبیڈینس آف اللہ سے کانفیڈنس بڑھتا ہے. جیسے جیسے آپ اللہ کو اوبے کرتے جائیں گے, آپ کنسسٹنٹ ہوتے جائیں گے, آپ کا کانفیڈنس خود بڑھے گا. گناہ کانفیڈنس کو شیٹر کرتے ہیں, سیلف اسٹیم کو شیٹر کرتے ہیں. آپ اللہ کی اوبیڈینس میں بڑھتے جائیں, آپ کا کانفیڈنس خود بڑھتا ہے. کیونکہ کانفیڈنس کا تعلق میرے نزدیک روح کے ساتھ ہے. جتنا اسٹرانگ روح ہوگی کانفیڈنس اتنا اوپر جائے گا. اوکے. ایک اور سوال ہے, محمد باسل پوچھ رہے ہیں ہاؤ آئی کین اسٹارٹ ورکنگ فار مائی یوتھ as you are doing, please suggest me how I can just start for the sake of Muslims youth. بس وہ دعویٰ سرکل فالو کریں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کریں, قرآن پڑھانا شروع کر دیں. ایون ڈیلی آپ 1 ورس بھی پڑھائیں ٹرانسلیشن کے ساتھ, لیکن اسٹارٹ سم تھنگ. اوکے, اپنے ڈرائنگ روم سے شروع کریں, اپنے روم سے شروع کریں, کزنس کو جمع کر لیں, نیبرس کو بلا لیں, کسی اور کو بلا لیں, ڈرائیور کے ساتھ شروع کر دیں, کچھ نہ کچھ شروع کریں. اور اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے آپ نے شروع کر دیا, اللہ خود آپ کو اوپر لاتے جائیں گے, آپ کو مواقع دیں گے. اچھا, رابن ہوڈ کہہ رہے ہیں, یہ رابن ہوڈ فرما رہے ہیں جی کہ پلیز کم ٹو بنگلہ دیش. میں نے کہا رابن ہوڈ صاحب تو ہمیں ناٹنگھم بلائیں گے, لیکن چلیں انشاءاللہ, اللہ نے موقع دیا, پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, بہت سے لوگ جی انڈیا سے کامنٹ کر رہے ہیں, لو فرام انڈیا. ہاں, اور یہ سرفراز بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک سپیکنگ اور میچورٹی لیول کیسے بڑھائیں اپنا ضیاء بھائی, اور بلکہ کوئی کافی سارے کوشچن مارک ہیں. کہہ رہے ہیں یہ خیر لمبا سوال ہے اور ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہے, لیکن انشاءاللہ میں بھی سمجھ رہا ہے. لیکچر آن جہنم کی ریکویسٹ کی ہے جی قاضی سمیع البصیر نے, اور ٹیکنیکل سکنس کہہ رہے ہیں کہ توبہ از بیسٹ اینٹیڈوٹ فار ایوری پرابلم اینڈ وائرس. بالکل بالکل, یہ ہم نے یہی بات کی ہے, اور along with it obviously medical science as well. اچھا, ایک بردر نے ایک بک ریکمینڈ کی تھی, میں وہ دیکھ رہا تھا, جی آیا ہوا تھا. اچھا, میں کامنٹس کی بھرمار لگی ہوئی ہے اس وقت, اور وہ ایک پکڑتے ہیں تو وہ باقی نکل جاتے ہیں. کافی جو ہے ویورز ہیں کامنٹ بہت کرتے ہیں جی, ماشاءاللہ, اٹس ریلی گڈ, ماشاءاللہ. اسپیم بھی کرتے ہیں, اس سے اعتراض, اس سے تھوڑا سا جو ہے نا احتیاط کیا کریں بھائیوں اینڈ سسٹرز ایز ویل. جی, کہہ رہے ہیں جی ٹو مینی ایپس بائی دا نیم آف حسن المسلم, پلیز شو اس دا ویریفائڈ ایپ کوئی تھرو دا کیمرا. چلیں, یہ نبیل خان کہہ رہے ہیں.
میں نے وہ اس کا لوگو دکھا دیں, آئیکن دکھا دیں. جی میرے ابھی ایکچولی ساری ایپس فریز ہو جاتی, میں نے نا وہ لگایا ہوا ہے آئی فون پہ کہ 10 PM کے بعد سب فریز ہو جائے تاکہ بس میں سیل فون چھوڑ دوں, لیکن میں وہ انفریز کر کے آپ کو یہ ایپ دکھا رہا ہوں. یہ والی ایپ ہے آئی تھنک دس ون حصن المسلم. گارڈن سا بنا ہوا ہے, گارڈن سے بنا ہے, لیکن آپ کوئی اور بھی کر لیں ساری حصن المسلم ہے نا, کیونکہ بک ایک ہی ہے, تو یو کین آلسو ڈو اینی ادر. قاضی مراج الدین صاحب پوچھ رہے ہیں عوام کو ایتھیزم کے خلاف کون سی بک پڑھنی چاہیے؟ ایتھیزم کے خلاف ایک بک ہے بڑی اچھی ہے, جی جی جی, اس کا نام قرآن ہے. بالکل بالکل, بے شک. تو باقی ویسے حمزہ زورسز کی کتاب ہے دی ڈیوائن, کیا نام اس کا, ڈیوائن, میرے ذہن سے بھی نکل گیا ابھی, ڈیوائن دا ڈیوائن ریالٹی. ہاں وہ اگر آپ کو کہیں سے مل جائے تو حمزہ زورسز کی وہ کتاب جو ہے اٹ از لائک دی موسٹ آسم book that you can find on the subject. ایتھیسٹ کو ان شارٹ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے صرف انہیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ they don't have the absolute truth, اور ان کے پاس وہ ٹولز ہی نہیں ہے کہ وہ ایبسولوٹ ٹروتھ کو فائنڈ کر سکیں, تو ریجیکٹ کس بیسس پہ کریں. انہیں صرف ہم نے ریالٹی چیک دینا ہے, بجائے کہ ہم انٹلیکچوئل ڈسکورس ان کے ساتھ زیادہ کریں, انہیں یہ ریالٹی چیک دیں تو بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اور بھی کچھ سوال آ رہے ہیں, میں ذرا دیکھ لوں. ہاں لیزینس پہ سوال کیا ہے طاہر علی نے. اصل میں یہ زیادہ ویسے لیزینس پہ میرا ایک پرسپیکٹیو ہے, میں نے اس پہ وہ اینٹی ڈوٹ میں پورا ایک نا خوراک کا نظام بھی بتایا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا, اور میں نے خود بھی ٹرائی کر کے دیکھا ایکسرسائز کر کے. اجوا کھجور جو ہے وہ بڑی زبردست ہے لیزینس کے لیے, ڈرائی فروٹ آج کل بڑا زبردست ہے. اسی طرح سننا ڈائٹ جو ہے سب سے بہترین تلبینہ ہے. تلبینہ کو سرچ آؤٹ کریں گوگل پہ, ہاؤ ٹو میک تلبینہ, اور صبح کھائیں, آپ دیکھیں آپ سارا دن فریش رہیں گے, اور ظاہر ہے کہ وضو کرنے سے ویسے ہی بندہ جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے. بے شک. اچھا جی, یہ کیان احمد پوچھ رہے ہیں کہ ضیاء بھائی شیئر یور لائف بیفور یو اسٹارٹڈ یوتھ کلب ایٹسیٹرا وین یو ور ینگ. تو میں ابھی بھی ینگ ہوں, اس میں کوئی شک تو نہیں ہے آپ کو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ یہ جو لائف اسٹوری ہے نا پہلے والی, یہ میں نے کئی لیکچرز میں بات کی ہوئی ہے, سو آئی ایم شیور اف یو سرچ فار اٹ یو ول ایونچولی فائنڈ اٹ انشاءاللہ تعالی. وہ ایک کویسچن ہے کہ میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہا, تو میری ویڈیوز انشاءاللہ بن رہی ہیں, جلد اپلوڈ ہوں گی. ظاہر ہے کبھی کبھی کچھ گیپ آ جاتا ہے, مصروفیت بڑھ جاتی ہے. صحیح. تو انشاءاللہ عنقریب اپلوڈ میں کروں گا اپنے چینل سے. اقرا شیخ کہہ رہی ہے پلیز میک اے ویڈیو آن ایکس مسلمس. اچھا جی, تھینک یو, آپ کی ریکویسٹ ہم تک پہنچ گئی ہیں جی, بہت شکریہ. اچھا برادر محمد علی, چونکہ ٹائم ہمارے پاس تقریباً ختم ہو گیا, آپ یہ بتائیں کہ فائنلی اب ہم لوگ چونکہ ریپ اپ کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک کو, کرونا وائرس, ہم نے آج سمری یہ کی, ہم نے کہا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ جو بھی ہے, جو بھی اس کے اوریجنز ہیں, یا تو یہ ہمارے اوپر عذاب کی شکل میں آیا ہوا ہے, یا ہم نے کہا یا پھر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اگر یہ عذاب آیا ہوا ہے تو گناہوں سے توبہ کرو, اگر یہ آزمائش ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو, کیونکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہی قول ہے, انہوں نے فرمایا کہ جب بھی, یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پہ کوئی چیز آنے والی جو ہے وہ عذاب ہے یا آزمائش ہے, آپ نے فرمایا کہ جو چیز, جو بھی مصیبت پریشانی آپ کو اللہ سے قریب کر دے, تو یہ وہ عذاب, یہ وہ آزمائش ہے جس میں آپ پاس ہو گئے. اور اگر کوئی مصیبت پریشانی آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے, ڈیفینیٹلی یہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو ہم نے یہ آج ہم نے بات کی کہ یا تو وہ آزمائش ہوگی یا عذاب ہوگا. دوسری بات ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنے اذکار, مارننگ ایوننگ اذکار, صبح شام کی دعائیں, حصن المسلم کا ریفرنس بھی آپ نے دے دیا, یہ اس کو تو آن پوائنٹ رکھیں, کیونکہ آپ وسلم کی احادیث اس کے بارے میں بے شمار ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو صبح شام یعنی یہ جو دعائیں اذکار پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے یہ بات کی کہ بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ سائنٹیفک فنومینا کی بیس پہ کہ جی یہ کیسے ہو گیا, جب اس کی پیچھے ریالٹی, اس پہ ہم نے کچھ بات کی, آئی ایم شیور وہ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اینڈ دین اس کے علاوہ یہ کہ جو بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اس کے پیچھے کوئی سیکنڈری ٹرشری آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے وہ ہمیں جوڑنے کے لیے آئی ہے, جی جی, ہو سکتا ہے کہ وہ پرابلم جو ہمارے پہ آئی ہے اس کے پیچھے ہمیں اسٹرانگر بنانے کے لیے آئی ہے, ایز اے ہول ہیومینٹی کو, جی ایز اے ہول. کیونکہ دیکھیں ہمیں ویسے حکم کیا ہے مسلمانوں کو, ہمیں کہا کہ تعاون علی البر والتقوی, تو اگر خیر کے کام ہے اس میں ہم تعاون کریں گے. تو اگر کوئی اس کا کیور نکالنا ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کو اس مصیبت سے باہر نکالنا ہے, تو وی آر ولنگ ٹو ہیلپ آؤٹ اینڈ یو نو ٹیک پیپل آؤٹ آف دیٹ کرائسس. تو ہماری دعائیں سب لوگوں کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو ہی اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو اس قسم کی جو بھی بیماریاں, مہلک بیماریاں ہیں یا چھوٹی بڑی جو بھی ہیں, ان سب سے یعنی شفا دے, کمپلیٹ شفا دے, اور ہمیں سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بیکاز لیٹ اس ٹیک دیز
episodes as reminders in case we forgot. تو finally اگر آپ کوئی اس کے بارے میں بات کہنا چاہیں as a final message to our audience کہ